الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنے کا، تو اس کے لیے کچھ قاعدے ہیں جو کہ آپ کے سامنے کتابی شکل میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ یہ کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے، تو اس کے کچھ قاعدے ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور تجوید کس کو کہتے ہیں، تجوید کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو آسان الفاظ کے ساتھ سمجھایا جائے اور آپ کو آسان طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے۔ تو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس کے اوپر جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں۔ سوال اس کا کیا ہے، تجوید کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب اس کا جو ہے وہ ہے سنوارنا، عمدہ کرنا، درست کرنا۔ یعنی یہ جہاں پر میری انگلی ہے یہ اس کا جواب ہے، سنوارنا، دوسرا عمدہ کرنا، درست کرنا۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ المزمل میں یہ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی گھر میں ہوتے ہیں، یعنی باہر نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو تجوید کے قاعدے ہم پڑھنے لگے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کامیاب فرمائے، اور یہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور یہاں پر آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ میرے چینل کو آپ یہاں پر ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن پر جا کر آل پر کلک کریں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سنوارنا، عمدہ کرنا، درست کرنا۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے قراء کی اصطلاح میں تجوید کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو قراء حضرات ہیں ان کی اصطلاح میں
تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہاں پر دیا ہوا ہے۔ قراء کی اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں کہ حروف ہجا کے جو 29 حروف ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک، جس کو ہم تختی نمبر 1 بھی کہتے ہیں، ان حروف کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حروف 29 حروف ہیں۔ ان 29 حروف میں سے ہر ایک حرف کو اس کے اپنے اصلی مخرج سے نکالنا، اور یہاں پر آپ کا سوال یہ بھی ہوگا کہ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج اس کو کہتے ہیں یعنی حرف نکالنے کی جگہ۔ مخرج حرف نکالنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اپنے اصلی مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کو بغیر کسی کمی بیشی کے بلا تکلف ادا کرنا۔ اب یہاں پر صفات لازمہ اور عارضہ کا بھی یہاں پر آیا ہوا ہے ذکر، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تجوید کس کو کہتے ہیں، تجوید کیا چیز ہے۔ تو یہ بک جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ کو آسانی کے ساتھ علم ہو جائے گا کہ تجوید کے لغوی معنی کیا ہے، تجوید کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سنوارنا، عمدہ کرنا، درست کرنا۔ اور پھر جو قراء ہے ان کی اصطلاح میں تجوید کس کو کہتے ہیں؟ قراء کی اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں کہ حروف ہجا کو 29 حروف میں سے ہر حرف کو اس کے اپنے اصلی مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کو بغیر کسی کمی بیشی کے بلا تکلف ادا کرنا۔ یہ تو ہمارے 2 سوال تھے۔ اب تیسرا سوال یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سوال، تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا یا الفاظ میں غلطی کرنا، یہ باقاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور عربی میں لحن جو ہے یہ غلطی کو کہتے ہیں۔ یہ اب دوبارہ جو سوال ہے وہ سن لیں آپ، تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا یا الفاظ میں غلطی کرنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور عربی میں لحن غلطی کو کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ بھی یہ بات سمجھیں کہ تجوید کے خلاف قرآن مجید کو پڑھنا، یعنی یہ ایک بات یہاں پر یہ ہمیں ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم تجوید کے بغیر پڑھیں گے تو بے شمار ہم غلطیاں کریں گے، اور بے شمار ہم سے غلطیاں ہوں گی۔ ہم بجائے قرآن پاک پڑھنے کے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن پاک ہم پڑھ کر ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں یا قرآن مجید جو پڑھ رہے ہیں یہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا پھر تجوید کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ اگر تجوید کے بغیر ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی تجوید کا ہمیں علم نہیں ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے ہم سے غلطیاں ہوں گی، اور جب غلطیاں ہوں گی تو ہم بجائے ثواب لینے کے ہم گناہ لے رہے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور بہت ہی یہ ضروری عمل ہے۔ تو یہ سوال جو تیسرا سوال ہے، تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے، یعنی تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا یا الفاظ میں غلطی کرنا،
تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا یا الفاظ میں غلطی کرنا یا بے قاعدہ پڑھنا، یعنی بے قاعدہ پڑھنا یعنی ایسے ہی بے قاعدہ ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، کوئی طریقہ کار نہ ہو، ایسے پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن کہلاتا ہے۔ اور عربی میں لحن کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے 3 سوال تھے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلی جو میری ویڈیو آئے گی اس میں مزید اس کا ذکر کریں گے ہم، یعنی تجوید کے متعلق ہم انشاءاللہ یہ پوری کتاب جو ہے یہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنو گے، بہت ہی اچھے انداز میں قرآن پڑھنا سیکھو گے آپ، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جو باقی اقسام ہے انشاءاللہ جو میری اگلی آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔